إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے، ضروری ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے لوگوں کو بنایا ہے اور ان کی مختلف سوچیں ہیں، ان کے مختلف انداز ہیں، مختلف ان کے نیچر ہے۔ کسی کو کوئی چیز بھاتی ہے اور کسی کو کوئی چیز نہیں بھاتی۔ کچھ سخت مزاج ہوتے ہیں، کچھ نرم ہوتے ہیں، سب کی کیفیت الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جب آدم کو بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو، ہمارے والد، تو فرشتوں سے کہا کہ زمین کے ہر جگہ کی، ہر کونے کی مٹی کو جمع کرو، اور اس مٹی کو جمع کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں اس لیے انسانوں میں مختلف رویے، مختلف نیچر ہے، رنگ روپ کے اعتبار سے بھی اور فطرت کے اعتبار سے بھی۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے قد میں، کوئی جو ہے رنگ اپنا الگ رکھتا ہے، روپ الگ، ناک نقشہ الگ ہے، کسی کی جسامت بھی الگ الگ ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں افریقہ کے لوگ الگ ہیں، چائنا اور جاپان کے لوگ الگ دکھتے ہیں، ہند کے لوگ الگ دکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے لوگوں کو بنایا اور ان کی سوچیں بھی مختلف ہیں، پسند بھی الگ الگ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جو بات کہی کہ تم اس زمین پر چلے جاؤ، اور جو کہ ابلیس جس نے آپ کو بہکایا، یعنی شیطان، اسے بھی کہاں سے اس کو بھی کہا وہاں سے نکل جاؤ۔ آدم علیہ السلام کو بھی زمین پہ بھیج دیا اور ابلیس کو بھی۔ اب یہاں پر دونوں کے لیے آزمائش شروع ہو گئی، اور وہ آزمائش یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے جب ان دونوں کو بھیجا تو کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور جب میری اطاعت میری جب ہدایتیں تم تک پہنچیں گی تو تمہیں اس کی اطاعت کرنا لازم ہوگا، ضروری ہوگا، تمہارے اوپر فرض ہوگا، اور جو اس کو فالو کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا، یعنی آخرت میں بھی اس کا معاملہ، اس کا رزلٹ اچھا رہے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا تو چاہے ہمارا نیچر، ہمارا رویہ، ہماری سوچ کیسے ہی ہو، وہ مختلف ہونے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لازم قرار دیا ہے کہ اطاعت صرف اس کی ہوگی، یعنی اللہ کی اور اس کے پیغمبر جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں بھیجے ہیں۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخر نبی ہیں، آخری رسول ہے، ان کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ چلیے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی اس کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر تیرے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے، انسانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ ماں کی قسم، باپ کی قسم، قرآن کی قسم، کعبے کی قسم، یہ قسمیں کھانا کیا ہے؟
شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ جس کی بھی چاہے اس کی قسم کھا سکتا ہے، اور انسانوں کو اگر قسم کھانا ہے کسی چیز کو یقین دلانے کے لیے تو صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے انسان، یعنی اس کی مخلوق، لیکن اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے اور خود کی بھی قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے پیغمبر تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہوں گے، مطلب اللہ تعالیٰ جب کسی چیز پر قسم کھاتا ہے تو اس کا لازم ہونا اور اس کی دلیل مضبوط ہونے کی یہ ایک جو ہے شکل ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تجھے اپنا ثالث نہ مان لے، پھر تیرے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے اور اس سے دل سے تسلیم کرے۔ تو یہاں پر دیکھیے کیا کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ دو لوگ اگر آپس میں اختلاف کرتے ہیں، دونوں کا میچ نہیں ہو رہا ہے، دونوں کا بن نہیں رہا ہے کسی معاملے میں، تو وہ ثالث بیچ میں یعنی تیسرا کس کو رکھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز بول دے وہ اس کو مان لینا ان دونوں کے لیے فرض ہے، کمپلسری ہے۔ اگر وہ اس میں انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر آپ کا کسی چیز پر جھگڑا ہے، کسی چیز میں آپ کا کانٹراڈکشن ہو گیا، دو لوگوں میں اختلاف ہو گیا، یہ بولتا ہے میں صحیح، یہ بولتا ہے میں صحیح، تو دونوں کی باتوں کو رکھا جائے گا قرآن و سنت کی روشنی میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا یہ غور کیا جائے گا۔ یہاں پر اس بات کو دیکھا جائے گا کہ اللہ کے رسول اس بارے میں کیا کہتے ہیں، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بات سے میچ ہو جائے اس بات کو دوسرا شخص بھی تسلیم کر لے گا، یا دونوں اس کے خلاف تھے اور دونوں کی بات اللہ کے رسول کی بات سے ٹکراتی تھی تو اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا جائے گا اور قرآن کی بات کو مان لیا جائے گا، اور باقی اپنے رائے کو، یہ اپنی ضد کو چھوڑ دینا پڑے گا، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کرنا پڑے گا، تو ہی وہ شخص مومن رہے گا، ورنہ وہ شخص مومن نہیں ہے۔ جیسے قرآن اور حدیث ایک بات کہتی ہے لیکن آپ کا دل نہیں مانتا ہے، چاہے آپ کا نفس ہو، یا ہمارے خاندان میں نہیں چلتا ہے، یا ہماری فیملی میں نہیں چلتا ہے، اب تک تو ہم نے نہیں کیا، اتنے سارے لوگ تو نہیں کرتے ہیں، یہ تمام باتوں کو آپ کو سائیڈ میں رکھ دینا پڑے گا اور آپ کو قبول کرنا پڑے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے اور رسول کیا کہتے ہیں، ورنہ اگر آپ نے انکار کیا کسی بھی بنیاد پر، کسی بھی ریزن سے، تو آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، اور صرف قبول نہیں کرتے ہیں، مطلب ایسا نہیں کہ دل پہ پتھر رکھ کے مان لیا، کہا کہ یہ لوگ دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے، مطلب جان پہ اٹھ کر جس کو کہتے ہیں نا دل چرا کر ایک دم، ویسے بھی نہیں، کہا کہ ایک دم دل سے اس کو تسلیم کرے، پورے دل کے ساتھ میں جو بھی اللہ اور اس کے رسول کہے، اور جو ایسا نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکموا بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ مومن کا قول، یعنی مومن کی بات تو یہ ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ان کا کیا کہنا ہوتا ہے؟ ہم نے سنا اور اطاعت کی، مطلب ہم نے ایکسیپٹ کر لیا جو قرآن نے اور اللہ کے رسول نے کہا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، مطلب ان کے لیے ہی کامیابی ہے، سکسیس ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی لوگ کامیاب ہے، تو علماء لکھتے ہیں اس کی دنیا کی کامیابی بھی یہی ہوتی ہے، اسی چیز میں، اسی میں بھلائی ہوتی ہے کہ اس بات کو وہ مان لے، اور آخرت میں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو چلیے ایک چیز، اہم چیز جو ہم نے سیکھی سب سے پہلے آج، وہ یہ ہے کہ ہمارا ہر معاملہ، ہماری ہر چیز، ہر رائے اور ہمارے ہر فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوں گے۔ دوسرا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نازل ہوئی جب فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان میں اور زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو
اور جو تمہارے دلوں میں ہیں، یا اسے تم چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 284 کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جو دل میں چھپاتے ہو، دل کا معاملہ ایسا ہے، دنیا کا کوئی ایسا آلہ آج تک نہیں بنا ہے، کوئی ڈیٹیکٹر ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں پہچان سکتا کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کیا ظاہر کرتے ہیں، سامنے جس طرح سے آپ رہتے ہو لوگوں کے، وہ بھی جانتا ہے، اور جو آپ کے دل کے اندر ہے، جو آپ سوچ رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کر سکتا ہے، اس کا حساب لینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو یہ آیت جب صحابہ پر نازل ہوئی تو ان پر بڑی گراہ گزری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں بہت سے اعمال کا مکلف پابند کیا گیا ہے جن کی ادائیگی ہم طاقت نہیں رکھتے، جیسے نماز، جہاد، روزہ، صدقہ وغیرہ۔ آپ یہ آیت مذکوراً اب نازل ہو گئی ہے، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ کیا کہا صحابہ نے؟ ہم اتنے سارے اعمال تو کر رہے ہیں، لیکن اب دل میں بھی جو بات آتی ہے اللہ اس کا بھی حساب کرے گا، یہ ہم کو بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح کہنا چاہتے ہو جس طرح تم سے پہلے دو اہل کتاب یعنی یہودی اور نصارہ نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بلکہ تم کہو ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے۔ جب لوگوں نے آپ کے بتلاتے ہوئے کلمات پڑھے اور ان کے ساتھ ان کی زبانیں رواں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن اس پر ایمان لائے جو رسول کی طرف سے نازل کی گئی ہے، سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور ہم نے اس کے درمیان درمیان میں ہم نے فرق نہیں کیا۔ سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں، اور وہ پوری آیتیں اس کے بعد نازل ہوئی۔ پھر فرما دیا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ آیتیں تب نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ تو یہ آیتیں نازل کب ہوئی؟ جب صحابہ ڈر گئے کہ اللہ دلوں کے بارے میں بھی حساب لینے والا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ انسان کی طاقت کے مطابق اس سے پوچھ کرے گا جتنی اس کی طاقت تھی عمل کے اعتبار سے۔ پھر دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے، اور وضاحت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دل میں جو سوچتا ہے یا برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی پکڑ تب تک نہیں ہے جب تک وہ اس پر عمل نہ کر لے۔ یعنی کہ انسان ہے، اس نے دل میں گناہ کا ارادہ کیا لیکن اس نے ابھی اس پر عمل نہیں کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ جب اس نیت کے مطابق وہ گناہ کر لے گا تب اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ چلیے اس کے تعلق سے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ مسلم کی حدیث ہے، غور سے سنیے آپ اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے حصے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ہمارے رائٹ سائڈ میں ایک فرشتہ ہے، لیفٹ میں ایک ہے، دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ کیا بولتے ہیں ان کو؟ کرامن کاتبین، مطلب اکرام والے، دو لکھنے والے، مطلب یہ دو فرشتے ہیں۔ کاتب لکھنے والے کو بولتے ہیں، کاتبین دو لکھنے والے۔ تو کرامن کاتبین دو فرشتے ہیں جو ہمارے رائٹ اور لیفٹ ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ نظر ہر ایک کے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کی نیت کرتا ہے، ابھی کیا نہیں، تو اس کی وہ ایک نیکی لکھ لیتے ہیں، اور جب وہ عمل کر لیتا ہے، اس نیکی پر عمل کرتا ہے سنت کے مطابق، تو اس کو 10 سے لے کر 700 یا اس سے بھی زیادہ اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اخلاص پر۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کا ایک اجر ملتا ہے، جبکہ کچھ مومن بندے ایسے ہیں جن کو اس کا 20 گنا اجر ملتا ہے، اور کسی کو 27 گنا زیادہ۔
جیسے حدیث میں بازار میں پڑھی گئی نماز کے مقابلے میں مسجد میں پڑھی گئی نماز کا 20 گنا زیادہ اجر ہے۔ مارکیٹ میں لوگ جو پڑھ لیتے ہیں، مصلی بناتے ہیں یا اکیلے پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں پڑھی گئی نماز 20 سے 27 گنا ہے۔ تو یہ الگ الگ درجوں کا مطلب یہ ہے، علماء بتاتے ہیں کہ اس کے اخلاص پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس نے کتنے دل سے اس کو عمل کیا، کتنا اس کا لگاؤ تھا اس عمل کے تعلق سے۔ جیسے کچھ لوگ رہتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں نماز کے لیے چلو تو سب پڑھ رہے تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اگر کوئی نہ ملے تو نماز چھوڑ بھی دیتے ہیں، یعنی آپ کی نیت، آپ کا خلوص اتنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ رہتے ہیں کسی بھی حال میں نماز کو یاد رکھتے، کوئی ساتھ رہو یا نہ رہو، اور کچھ لوگ رہتے ہیں ہمیشہ نماز کے انتظار میں رہتے کہ کب نماز کا وقت ہوگا، چھوٹ نہ جائے۔ تو ہر ایک کے لیے الگ الگ اجر ہے۔ جیسا جو نماز کے انتظار میں ہمیشہ رہتا اس کے لیے اسپیشل ہے، قیامت کے دن عرش کے سائے میں وہ رہنے والا ہے۔ اس شخص 7 قسم کے جو لوگ ہیں اس میں سے وہ بھی ایک ہے جو نماز کا انتظار کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، تو لکھنے والا ایک نیکی لکھ لیتا ہے، اور جب کر لیتا ہے تو 10 یا 700 یا اس سے زیادہ اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اور کوئی شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس کو کرتا نہیں ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن ایک روایت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بندہ جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے حصے میں گناہ لکھے جاتے ہیں جب تک کہ وہ گناہ کر نہیں لیتا، تب تک مسلسل اس کے حصے میں گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے ایسا کیسا؟ پہلی حدیث میں تو بتایا گیا کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو لکھا نہیں جاتا ہے، جب وہ کر لیتا ہے تو گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے دوسری روایت میں کہ بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور جب تک وہ گناہ کو کر نہیں لیتا اس کے حصے میں گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ تو اس کی تشریح میں مفسرین اور جو شرح کرنے والے حدیث کے وہ بیان کرتے ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندے نے نیت کیا گناہ کی اور مسلسل وہ جد و جہد میں لگائے گناہ کرنے کے، مطلب اس کا ارادہ پکا ہے گناہ کا، اس کو موقع ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ مطلب ایک شخص ہے، پہلی والی روایت کے حساب سے گناہ کا ارادہ دل میں آیا لیکن اس کو اللہ کا ڈر لگا اور اس نے کیا کیا، کہا کہ نہیں گناہ میں نہیں کروں گا، یہ غلط ہے، تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن دل میں گناہ کا ارادہ آیا تھا نا، لیکن اس کو لکھا نہیں گیا کیونکہ اس نے توبہ کر لیا، دل میں پیچھے ہٹ گیا، حالانکہ اس کے طاقت میں تھا گناہ کرنا، اس کے اختیار میں تھا، اس کے ہاتھوں میں تھا، لیکن اس نے نہیں کیا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن دوسری روایت میں جو ہے کہ بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے گناہ لکھے جاتے ہیں تب جب تک کہ وہ گناہ کر نہیں لیتا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں گناہ کا ارادہ آیا، یہ گناہ کرنا چاہتا تھا اور مسلسل گناہ کے پیچھے لگا رہا، لیکن اس کو وقت نہیں مل رہا تھا یا چانس نہیں مل رہا تھا، موقع نہیں مل رہا تھا۔ جیسے چور چوری کا ارادہ کیا لیکن پولیس کھڑی ہے سامنے، سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے، تو ایسے کتنے لوگوں کا حال ہے آپ دیکھیے کہ وہ سیکیورٹی کیمرے سے ڈرتے ہیں، پولیس سے ڈرتے ہیں، یا دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے وہ ڈرتے ہیں، سماج سے ڈر کر وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ورنہ ابھی بھی دل میں نیت باقی ہے گناہ کی۔ اور وہ کب تک باقی ہے کہ جیسے ہی اس کو چانس ملتا ہے وہ گناہ کر لیتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے گناہ مسلسل لکھے جاتے ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دلوں کا محاسبہ کرے گا، تو یہ ایسا محاسبہ کرے گا، ان لوگوں کا نہیں جو صحابہ نے سوچ کے ڈر گئے تھے کہ اللہ دل کی بات بھی جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دلاسا دیا اللہ کے رسول کی زبانی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت سے زیادہ اس کو نہیں آزماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ویسے ہی اس کو مختصر سا بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آج ہم مختصر سا چھوٹا ہی درس لیں گے، وہ یہ ہے کہ فرما برداری میں آپ کو سب سے پہلے ترتیب یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر نافرمانیاں ترتیب یاد نہ ہونے پر ہی ہوتی ہے۔ جیسے انسان کا سب سے زیادہ حق انسان کے اوپر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد رسول کا، اللہ اور اس کے رسول کا۔ یہ بولتے سب ہے، مانتے سب ہے، لیکن پریکٹیکلی بہت کم لوگ کرتے ہیں۔
تیسرا ماں کا حق ہے، اس کے بعد اس کے والد کا ہے، پھر اس کے سگے بہن بھائی۔ لیکن اگر ایک عورت ہے، شادی شدہ ہے، تو اس کے لیے اس کا شوہر زیادہ حق رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اب اس کے شوہر کا مقام ہے۔ کیوں؟ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا، اللہ کے رسول، میں قیصر اور خسرا کے محلوں میں جاتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب داخل ہوتے ہیں، ان کا بادشاہ جب داخل ہوتا ہے تو لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ جب آپ آئے تو ہم بھی اس طرح سے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بعد کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو وہ عورتوں کو دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ اگر ہوتا تو، مطلب یہ بھی حکم نہیں دیا گیا، مطلب بیوی بھی شوہر کو سجدہ نہیں کرے گی۔ تو بیوی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو حق بنتا ہے وہ کس کا؟ اس کے شوہر کا۔ ہاں، شوہر اگر اس کو دین سے نافرمانی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے لیے کہتا ہے تو شوہر کی بات بھی وہ عورت نہیں مانے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ سیکوینس ہے، اللہ، اس کے رسول، ماں، باپ، اور پھر سگے بھائی بہن، اور پھر رشتہ دار، اور یہ تمام چیزیں۔ اور اطاعت کے معاملے میں اللہ، اس کے رسول، اور ہمارے امیر، خلیفہ، یعنی جو مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے، مسلمانوں کے خلیفہ رہیں گے، اولو الامر رہیں گے، علماء رہیں گے، بڑے رہیں گے، سردار رہیں گے، ان کی بھی اطاعت لازم ہے۔ لیکن ان کی اطاعت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے۔ دیکھیے، قرآن میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے؟ ایک جگہ فرمایا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ مطلب اگر تم نے ان کی اطاعت نہیں کی تو تمہارے عمل کیا ہو جائیں گے؟ برباد۔ ایک جگہ قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے اندر جو اولو الامر ہے، اولو الامر مطلب تمہارے بڑے، سردار، امیر، خلیفہ جو رہیں گے۔ لیکن یہاں پر قرآن میں کئی جگہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول ہے، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو۔ لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی اولو الامر، یعنی تمہارے بڑوں کی بات مانو، یہاں ایک کنڈیشن بھی لگائی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کانٹراڈکشن نہیں ہے، بات بالکل صحیح ہوتی ہے، دو رخ والی بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اولو الامر کا جب ڈسکشن آتا ہے تو یہاں پر اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ اولو الامر میں دو علماء ہو سکتے، دو بڑے ہو سکتے، دو سردار ہو سکتے، ان میں اختلاف ہو سکتا، کیونکہ انسان ہے تو اختلاف ہوگا نا۔ تو اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا شرط لگائی؟ وہ اولو الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر ان کے بیچ میں تنازع ہو جائے، کانٹرڈکشن ہو جائے، دونوں کے بیچ میں، دو انسانوں کے بیچ میں، دو بڑوں کے بیچ میں جن کو تم فالو کر رہے ہو، فَرَدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر واپس لوٹ کے آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آؤ مطلب وہ دونوں جو کہہ رہے ہیں، دونوں میں سے کس کی بات قرآن اور حدیث سے میچ ہوتی ہے، اس کی بات کو مانا جائے گا۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کی بات میچ ہوتی ہے تو اس کی بات مانی جائیں گی، اگر دونوں کی بات میچ نہیں ہوتی ہے تو دونوں کی بات چھوڑ دی جائیں گی۔ ٹھیک ہے؟ اب دونوں میں سے جو زیادہ قریب ہے اس کی بات ہم قرآن اور حدیث سے چیک کریں گے، جس کی میچ ہوں گی اس کو مانا جائے گا۔ تو یہ شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی۔ تو دیکھیے، اطاعت کرنا ہے اللہ کی، رسول کی، اولو الامر ہمارے جو بڑے ہیں، امیر، لیڈر جو بھی رہیں گے، والدین، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے حق کے اعتبار سے پھر ہمارے بھائی بہن وغیرہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن اور سنت، یعنی قرآن اور حدیث ہمارا پیمانہ ہو، یہ ہمارا کیا ہو جائے؟ یہ ہمارا شریعت، ہمارا قانون اور ہمارا لا ہو جائے، کہ ہماری تمام باتیں اس کے ذریعے سے ہی حل کی جائے۔ اگر یہاں پر دیکھیے، اب چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں مختصر سا بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ہوتا کیا ہے؟ انسان کون سی چیزوں کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے؟ جس میں ہم سب سے پہلے نمبر 1 پہ لیں گے خود کا نفس، خود کی خواہش، آپ کا دل نہیں بولتا۔ جیسے کچھ لوگ رہتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا
جیسا میں نے بھی پریکٹیکلی دیکھا، ایک صاحب تھے، بولے دیندار لڑکی سے نکاح کرنا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا واقعی میں دیندار لڑکی سے ہی نکاح کرنا ہے؟ صورت شکل وغیرہ یہ وہ کچھ نہیں؟ تو نہیں، کچھ بھی نہیں، دیندار لڑکی سے نکاح کرنا ہے. تو ان کو ایک جگہ کا ایڈریس بتایا گیا. تو وہ کہنے لگے وہ ہمارے والدہ نہیں بول رہے، بولے کیونکہ لڑکی خوبصورت نہیں تھی دکھنے میں، بولے ہمارے والدہ نہیں بول رہے ہیں. پھر اس کے بعد کسی سے پوچھے کہ ارے بھائی ان کے والدہ کیوں نہیں بول رہے ایسا؟ تو کہے والدہ نہیں، ان کا ارادہ ہے، بولے نہیں کرنے کا ہے. تو یہ کیا ہے، ہمارا نفس کچھ بولتا ہے اور ہم کچھ اور کرتے ہیں. تو سب سے پہلے انسان اپنے نفس کا زیادہ سنتا ہے اور ڈالتا کسی اور کے اوپر ہے. تو سب سے پہلے نفس یہ انسان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو چوائس کا معاملہ ہے، اجازت بھی ہے، کوئی شخص چاہتا ہے اپنی پسند سے نکاح کرے وہ کر سکتا ہے، مثال میں نے آپ کو دیا صرف. لیکن کچھ لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کا نفس گناہ کرنے کے لیے کہتا ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور حدیث میں کیا لکھا ہے، لیکن وہ اپنی نفس کی بات مانتے ہوئے گناہ کر لیتے ہیں. تو انہوں نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے. قرآن میں ایک شخص کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آیت میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا اور اس کو بیان کر دیا، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشوں کو اپنا رب بنا لیا؟ تو اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا اور بڑا نیک تھا، اور اس کی دعائیں بھی بہت قبول ہوتی تھی، بہت نیک آدمی تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو نافرمان لوگ تھے، ان کی قوم کے جو نافرمان لوگ تھے، وہ اس شخص کے پاس گئے اور اس شخص سے کیا کہنے لگے، تم موسیٰ کے لیے بد دعا کرو. اب یہ شخص نے واہوائی میں زیادہ اس کو چڑھا دیا گیا جب کہ تمہاری دعائیں تو قبول ہوتی ہے، تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو. تو یہ آدمی، اس کی عقل آپ دیکھیے، یہ جانتا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، رسول ہے، اور وہ ان کے خلاف بد دعا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی اور اس کو سزا دی. تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے سزا ہے. اس شخص کے معاملہ یہ ہوا جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی، حالانکہ جانتا تھا وہ اللہ کے رسول ہے، نبی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا یہ دی کہ اس کا پیر اپنی ہی مانڈی سے چمٹ گیا. مطلب ہماری جو ایڑی یہ تھا، یہ جو ہوتی ہے نا، جس کو ہم کیا بولتے ہیں، نیچے کا جو حصہ ہے، پنڈلی اس کے مانڈی سے چپک گئی، اور وہ ویسے ہی رہی جب تک وہ زندہ رہا. تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا رب بنا لیا؟ مطلب اس نے اپنے من کی بات کری، اپنے من سے اس نے وہ چیز کی جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تھی، حالانکہ وہ جانتا تھا. تو اس نے ایک بڑا گناہ کا ارتکاب کیا تھا. تو سب سے پہلے انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیوں نہیں کرتا ہے؟ اپنے نفس کے لیے. اور یاد رکھیے یہاں پر یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے اللہ کے علاوہ اور آپ کے علاوہ، تو اس کی سزا بھی ملتی ہے اور کس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. انسان پھر اس کے بعد سیکھتا ہے، اگر توبہ کا موقع مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. کچھ لوگ رہتے جن کو توبہ کا بھی موقع نہیں ملتا. دوسرے نمبر پر اکثر اطاعت میں جو نافرمانی میں لوگ آگے بڑھے، اس کی وجہ کیا ہے پتہ آپ کو؟ علماء سو، گمراہ علماء جو راستے سے راہ راست سے بھٹک گئے. جیسے حضرت میں نام بھول رہا ہوں صحابی کا، عبداللہ بن سلام. حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودی تھے، یہ اسلام قبول کیے. قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اہل کتاب نے یعنی یہود اور نصارہ نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا. اربابا من دون اللہ، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کو آپس میں اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا. تو عبداللہ بن سلام نے جب اس آیت کو سنا تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، ہمارے علماء کو ہم نے کبھی رب تو نہیں مانا، مطلب میں یہودی تھا پہلے، ہم نے تو ان کی کبھی عبادت نہیں کی، ان کی پوجا نہیں کی، پھر قرآن نے ایسے کیوں کہا؟ کہ دیکھیے صحابہ کتنے فکر مند رہتے تھے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی قرآن کی آیت تو فوراً اللہ کے رسول سے سوال کر کے پوچھ لیتے تھے
کنفیوژن نہ ہو. اس لیے ہمارا معاملہ کیسے ہم قرآن اور حدیث تفسیر پڑھتے نہیں ہیں، بس اس نے بولا تو صحیح چھوں گا، اتنے بڑے لوگ بول رہے تو صحیح بات ہوں گی. وہ اللہ کے رسول کے پاس فوراً پہنچے اور کہا قرآن نے ایسے کیوں کہا کہ ہم نے ہمارے علماء کو اپنا رب بنایا جبکہ ہم نے تو ان کی کبھی عبادت نہیں کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ توریت ایک بات بولتی تھی کہ فلاں چیز حلال ہے، لیکن تمہارے علماء کہتے تھے کہ فلاں فلاں کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتے تھے، تم اس بات کو مان لیتے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہوتا تھا کہ توریت کسی چیز کو حرام قرار دیتی ہے لیکن علماء کسی کو اجازت دے دیتے تھے، اس کے لیے حلال قرار دے دیتے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسی کو کہتے ہیں رب بنانا. یعنی آپ قرآن اور حدیث کے مخالف کسی کی بات مانیں گے، اس کو اپنا آپ رب بنا رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں کسی چیز کو حرام قرار دے دیا اور آپ کسی اور کے پیچھے چل رہے کہ وہ حلال بول رہا ہے، تو آپ نے اس کو اپنا رب بنایا. اب چاہے اس میں ہمارے امام آ جائے، ہمارے علماء آ جائے، مولوی آ جائے، مسجد کے امام آ جائے، کوئی بھی آ جائے، دنیا کا کتنا ہی بڑا انسان، کتنا ہی علم رکھنے والا ہو، اگر قرآن اور حدیث کے خلاف وہ بات کر رہا ہے اور آپ اس کو فالو کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ اس کے فالوور ہیں، تو آپ نے ان کو کیا کیا؟ اپنا رب بنا لیا. تو یہ دوسری وجہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جو آڑ بنی لوگوں کی. تیسری چیز جو اہم چیز جو ہے وہ ہے مال سے محبت. مال سے محبت، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ذکر کیا. سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں تمہارے، سب سے پہلے فرمایا سونا چاندی، تمہاری تجارتیں اور تمہارے گھر والے اور تمہارے جو ہے بڑے جو محل جو تم نے بنائے، گھر بنائے ہیں، یا وہ تجارتیں جس کے ڈوب جانے کا تمہیں ڈر لگتا ہے، یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے روکے تو تم انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے. تو انسان نافرمانی کرتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے بھی. جو تیسرے نمبر پر ہے وہ کیا کیا ہے؟ مال، یعنی سونا چاندی وغیرہ. اس طرح بیوی بچے یعنی اس کی فیملی، اس کے لیے انسان نافرمانی کرتا ہے. اکثر لوگ جو گناہ کے کاموں میں ہیں، جب ان کو پوچھا گیا، ان کو پکڑا گیا آپ رشوت کیوں لیتے ہیں، آپ ڈنڈی کیوں مارتے ہیں تجارت میں، آپ دھوکہ دے کر مال کیوں بیچتے ہیں، تو کہا کہ جب ان کے ہی اپنوں نے ان کو پوچھا تو کہا کہ ہم دوسروں کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، مطلب بیوی بچوں کی اچھی لائف رہے اس لیے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تمہاری مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. ایک جگہ فرمایا تمہارے اہل و عیال، بیوی اور بچے تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنے سے مراد یہ کہ تم ان کے لیے، ان کی محبت میں ان کے خاطر گناہ کے کام کرنا شروع کر دیتے ہو. تو تیسرے نمبر پر ہے مال اور اولاد. انسان ان کی محبت میں کیا کرتا ہے؟ غلط کام کرنے لگتا ہے. چوتھی چیز جو یہاں پر ہم دیکھیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے زیادہ محبت کرنا. جب انسان اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو وہ اس میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے وقت ذرا بھی نہیں جھجکتا ہے. تو یہ بھی ایک چوتھی وجہ ہے. تو یہ چار جو ہے اہم چیزیں میں نے آپ کو بتائی، جو موٹی موٹی ہے. اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو ہم اس کے اوپر بھی جو ہے گفتگو کریں گے. تو یہ چند چیزیں تھیں، اور یہاں پر ہم نے آج جو سیکھا وہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے، اور کن وجوہات سے بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.